بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنا چہرہ اسی کی سمت پھیر لیا کرو، تاکہ لوگوں کے پاس تم پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہ رہے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ پس تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرا کرو، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم کامل ہدایت پا جاؤ۔ تو اس آیہ مبارکہ میں یہ وصیت فرمائی گئی، یعنی اہل اسلام پہ یہ فرض ہے کہ جب بھی انسان نماز پڑھے تو نماز کی پہلی شرط یہ ہے، یعنی نماز کے ٹوٹل جو فرائض نماز ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، فرض وہ ہوتا ہے جو سجدہ سہو سے بھی پورا نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر فرض رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو نماز میں جو چیزیں واجب ہیں اگر واجب رہ گیا تو آخر میں سجدہ سہو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نماز کے ان کی دو حصے ہیں، ایک حصہ نماز سے پہلے کچھ باتیں وہ کرنی ہوتی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو نماز میں کرنی ہوتی ہیں۔ تو نماز سے پہلے 6 باتیں ہیں، جس طرح کہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ نماز کا وقت ہونا، کہ وقت سے پہلے نماز نہیں ہوگی۔ نماز سے بندہ کہے جی میں آج سفر پہ جا رہا ہوں، ظہر کی نماز اسی ٹائم پڑھ لیتا ہوں، سفر میں پتہ نہیں ٹائم ملتا ہے کہ نہیں، تو اس طرح وہ ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ اگر پڑھے گا تو اس کی نماز ہوئے گی نہیں، الٹا گناہ گار ہوگا۔ تو پہلا فرض تو یہ آ گیا۔ دوسرا فرض یہ آ گیا کہ انسان کا لباس، جگہ اور انسان کا جسم ہر طرح سے پاک ہو۔ تو تیسرا فرض یہ ہے کہ انسان کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف ہو، تو قبلے کی طرف نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے۔ تو اس میں ایک ضروری مسئلہ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ سفر میں گیا ہے، آج کل تو چلو کافی ساری سہولتیں ہیں لیکن پھر بھی اس طرح کا موقع آ ہی جاتا ہے۔ تو بندہ گیا کسی جنگل میں، کسی دیہات میں گیا جہاں پر قبلے کا پتہ نہیں چلتا کہ کس طرف سمت ہے، ٹھیک ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پہ حکم یہ ہے کہ تحری کرے، ٹھیک ہے نا۔ تحری سے مراد یہ ہے کہ وہ سوچے کہ قبلہ کس طرف ہوگا، اللہ نے جو عقل دی ہے اس کو استعمال کرے۔ تو اس نے پورے یقین کے ساتھ، مثال کے طور پہ وہ بندہ کھڑا ہو گیا، تو بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے، باقی جدھر منہ کریں اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی سمت کا پابند نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اس طرف منہ کرو تو اس طرف کرنا ہم پہ فرض ہو گیا ہے۔ تو ہم نے اس بندے نے وہ مسافر اگر وہ بندہ اسے پتہ نہیں قبلہ کس طرف ہے، اس نے پورے یقین کے ساتھ اسے یقین ہو گیا جی میرے حساب سے قبلہ اس طرف ہوگا، تو اس نے اس طرف نماز پڑھ لی۔ اس نے 1 رکعت نماز پڑھی تھی، پھر اس کے ذہن میں خیال آ گیا نہیں میں تو غلط ہو گیا ہوں، قبلہ تو اس طرف تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جس طرف اب اسے یقین آ گیا اس طرف
اپنا منہ کر لے، دوسرے رخ میں کر لے۔ اب 2 رکعتیں پڑھ کے اس سے نماز میں پھر خیال آیا نہیں اس طرف ہے قبلہ، ٹھیک ہے، تو منہ ادھر کرنے کا حکم ہے، پھر خیال آیا ادھر ہے تو ادھر کرنے کا حکم ہے، یعنی اپنے یقین پہ عمل کرنے کا حکم ہے۔ تو اس طرح وہ 4 رکعتیں وہ اس طرح چاروں سمتوں میں بھی پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اسے یقین پہلے یقین آیا کہ اس طرف ہے قبلہ تو اس نے نیت ادھر باندھ لی، نماز میں خیال آیا کہ اس سمت میں اگر میں قبلہ اس سمت ہے، تو اگر وہ اس طرف منہ نہیں موڑے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی انسان کو یہ کامل یقین ہونا چاہیے۔ یہ سفر میں بعض دفعہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، تو ہمیں اس چیز کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ بہرحال قبلے کی طرف منہ کرنا جہاں کہیں بھی انسان ہو اس پر فرض ہے، اور قبلہ شریف کعبۃ اللہ کی کیا بات ہے، اس کی عظمت و شان تو بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ بیت اللہ شریف پر پہلی نظر جس انسان کی پڑے اور دل سے جو بھی اس وقت اللہ سے مانگے گا، بیت اللہ کے رب سے اس وقت جو بھی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی جامع دعا مانگنی چاہیے۔ جامع سے مراد یہ ہے کہ جس میں سب آ جائے، مثال کے طور پر اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں دین بھی ہے دنیا بھی ہے، سب کچھ انسان مانگ لیتا ہے۔ اور بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ یہ دعا کر لیا کرے انسان کہ یا اللہ، جب بھی حاضری ہو زندگی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ یا اللہ میں تجھ سے جو دعا بھی مانگوں آئندہ کے بعد یا اللہ تو اس دعا کو قبول فرمانا۔ تو یہ بھی ایسی دعا ہے کہ اس کے بعد ساری دعائیں پھر قبول ہوتی ہیں، اور اس کا ادب اتنا زیادہ ہے کہ صحابہ کرام سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مشہور ہو گیا کہ ایک بندہ ہے بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اولیاء کرام کی زیارت کرنا ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چل پڑے اس کی زیارت کے لیے کہ چلو ان کی زیارت کراتے ہیں۔ لیکن جب وہاں اس بستی میں پہنچے تو وہ جس شخص کے بارے میں مشہور تھا کہ بہت بڑے اللہ کے ولی آئے ہوئے ہیں، وہ مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، غالباً چھت پہ جاتے ہوں گے دوسری منزل پہ، تو اس نے غوث پاک ابھی کافی طویل سفر طے کر کے آپ تشریف لائے تھے، تو آپ تھوڑے سے نزدیک ہی اس کے جب قریب اپنی منزل کے پہنچے تو وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، لیکن سیڑھیوں کی جو بناوٹ تھی وہ اس انداز میں تھی کہ بندہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اگر پیچھے مڑ کے دیکھے تو قبلہ تھا، ٹھیک ہے، اس طرح ہوں گی سیڑھیاں، تو پیچھے مڑ کے بندہ دیکھے تو قبلہ آتا ہے نا اس طرح، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے اس طرح بناوٹ ہو ان کی۔ تو اس نے پیچھے مڑ کے سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے پیچھے مڑ کے اس نے تھوکا، تو پیچھے سمت تھی قبلے کی، تو اب اس طرح ہوا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی، تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، یہ کیسا ولی ہے جو قبلے کی طرف تھوک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس شخص کو کیسے ولی مان سکتا ہوں جو قبلے کی طرف تھوکے۔ اور اسی طرح عام مسلمان یعنی ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے بوقت قضاء حاجت، یعنی بندہ جب پیشاب وغیرہ کرتا ہے تو اس میں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ منہ تو نہیں کرتے لیکن علم نہ ہونے کی بنا پہ وہ اپنی پشت کر لیتے ہیں، جبکہ انسان کی پشت بھی نہیں ہونی چاہیے اور چہرہ بھی اس طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری اس میں یہ سلسلہ ہے کہ یہ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ اچھا، نماز وضو کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ مکروہات وضو جو بیان بھی ہوئے تھے 15، تو ان میں ایک چیز یہ ہے کہ قبلے کی طرف تھوکنا۔ چلو یہاں مساجد میں اکثر بنایا شروع سے اس طرح جاتا ہے، وضو کی جگہ اس طرح بنائی جاتی ہے کہ قبلے کی طرف بندہ تھوک نہ سکے، لیکن اکثر مساجد میں اس طرح ہوتا ہے، یہاں پہ اس طرح، لیکن اکثر مساجد میں اس طرح ہوتا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کرنا مستحب ہے، زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو وہ پھر جب مسجد وضو کی جگہ بناتے ہیں تو اس طرح بناتے ہیں کہ جب نمازی بیٹھ کے وضو کرے تو اس کا
چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں بعض دفعہ علم نہ ہونے کی بنا پہ لوگ سیدھے بیٹھے ہوتے ہیں اور سیدھا تھوک بھی دیتے ہیں. تو قبلے کی طرف تھوکنا منع ہے، ٹھیک ہے، اور مکروہ ہے. وضو بھی مکروہ کر دیتا ہے اور یہ بے ادبی بھی میں شمار ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ظاہر وضو میں تھوکنا تو پڑتا ہے، تو اس میں یہ طریقہ ہے کہ اپنا چہرہ نیچے کر کے نالی کی طرف وہاں پہ تھوکے، ٹھیک ہے نا. تو جہاں بھی وضو کرنے کا موقع ہو تو اس چیز کو کہتے ہیں نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ادب انسان کو ترا دیتا ہے. اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دریائے دجلہ پہ وضو فرما رہے تھے. تو آپ بہت بڑے امام ہیں، امت کے امام ہیں. امام احمد آپ نے نام سنا ہوگا آپ. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ وضو فرما رہے ہیں. تو ایک عام سا ان پڑھ سا جوان آیا وہاں پہ اور اس نے وضو کرنا چاہا. تو وہ آپ کی اوپر والی جانب بیٹھ گیا، یہاں یعنی اوپر دریا کے اوپر والی جس طرف سے پانی آ رہا تھا. تو امام صاحب نیچے کی طرف تھے. اب اگر وہ وضو کرتا تو دریائے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا، لیکن ادب انسان کے دل میں ہو تو انسان کو فرش سے عرش پہ پہنچا دیتا ہے. وہ اٹھا اور اس نے دیکھا کہ امام صاحب پہ جب نظر پڑی تو وہ اٹھ کے امام صاحب کے نیچے والی جانب آ کے بیٹھ کے اس نے وضو کیا. ٹھیک ہے، امام صاحب اوپر والی جانب میں دریا کے اس طرح اوپر ہیں اور نوجوان نیچے والی جانب آ کے بیٹھ گیا، اس نے وضو کیا. بس اتنا عمل کیا. اچھا، کچھ مرنا تو سب نے ہے، وہ بھی فوت ہو گیا کوئی عرصے کے بعد. فوت ہوا تو کسی عظیم شخصیت نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ نوجوان جنت کے باغات میں ٹہر رہا ہے اور اس سے پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ معاملہ کیا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے معاف کر دیا اور میرے گناہوں کو معاف فرما کے مجھے جنت کا وارث بنا دیا. تو اس نوجوان سے پوچھا، بھائی تو ہمارے سامنے اٹھتا بیٹھا تھا، تیرے پاس کوئی اتنا خاص ہمیں بھی عمل نظر نہیں آیا کہ تیری بخشش ہو، تو اللہ کی رحمت تو وسیع ہے، تو معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس نے یہ واقعہ سنایا. اس نے کہا کہ میں نے امام صاحب کا ادب کیا تھا، اس ادب کی بنا پہ اللہ نے میری کامل مغفرت فرما دی اور مجھے جنت کا وارث بنا دیا. تو انسان کے دل میں ادب ہو. آج کل بات طویل ہو جاتی ہے لیکن بہت پتہ کی بات ہے. آج کل ایک ڈرامہ مشہور ہے، ڈرامے تو ویسے نہیں دیکھنا چاہیے لیکن ایک ڈرامہ آج کل لوگوں کی عادت ہو گئی ہے. تو اس کی علماء نے اس بنا پہ اجازت دی ہے کہ اور برائیوں کی بنسبت وہ یعنی کم ہے، ٹھیک ہے نا. ارطغرل ایک ڈرامہ ہے، وہ ترکی والوں نے تاریخ اسلام پہ بنایا ہے، ٹھیک ہے. تو تاریخ اسلام یعنی سلطنت عثمانیہ، بزرگوں کو پتہ ہی ہے سلطنت عثمانیہ جب 1922 میں خلافت عثمانیہ جو ختم ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا. تو خلافت عثمانیہ کے جو بانی تھے، یعنی جس پر عثمانی بادشاہ چلی، ٹھیک ہے، یہ لقب چلا. تو خلافت عثمانیہ، خلافت یعنی پوری روئے زمین پر جتنے بھی مسلمان ملک ہیں نا، سب کا خلیفہ، سب کا ایک حکمران تھا، عثمان پاشا، ٹھیک ہے. عثمان پاشا سب کا خلیفہ تھا. ان کے بعد وہ سلسلہ چلتا آیا، سلمان شاہ بھی سارے سلسلے چلے بعد میں. لیکن یہ سلطنت اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی عطا کس طرح فرمائی. تو عثمان جو چھوٹا سا، جس پر جو پوری روئے زمین کا خلیفہ بنا، آج کل اس پہ ڈرامہ وہ اسی پہ چل رہا ہے. تو پوری دنیا میں اس کو دیکھا جا رہا ہے. تو اس میں اس طرح ہوا تھا کہ عثمان پاشا خلیفہ کیسے بنا تھا. اسلام کی بہت عظیم شخصیت ہیں یہ. سلطان جو ہے اپنا ارطغرل، یہ تو ہم تو کتابوں میں پڑھتے رہے، تو آج کل لوگوں کو اس ڈرامے کے ذریعے پتہ چل گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے فاتحین اسلام، جو اسلام کی جس طرح صلاح الدین ایوبی ہیں، طارق بن زیاد ہیں، ٹھیک ہے، خالد بن ولید ہیں، اس طرح یہ عظیم شخصیت جرنیل تھے بہت بڑے. تو اسلام کو بڑی انہوں نے جو ہے اسلام کی مدد کی، نصرت کی اس شخص نے. تو سلسلہ اس طرح ہوا تھا کہ غربت کا عالم یہ تھا گھر میں کہ عثمان چھوٹا سا بچہ ہے، عثمان پاشا چھوٹا سا بچہ تھا، اور غربت کا عالم یہ تھا کہ اس بچے کو بھوک لگی ہوئی تھی، روٹی کھانے کے لیے نہیں تھی.
تو باپ کو غصہ آیا اور ماں کو بھی غصہ آ گیا، اس نے روٹی مانگی تو تھی نہیں، تو ظاہر ہے بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے والدین کے لیے، تو انہیں ساتھ غصہ بھی آ گیا تو اسے گھر سے نکال دیا۔ اب یہ اور تو کوئی سلسلہ نہیں تھا، تو یہ بھاگتا ہوا اپنے پیر صاحب تھے ان کے پاس چلا گیا، جن کے مرید اس کا والد ان کا مرید تھا، وہاں اپنے پیر خانے میں چلا گیا تو پیر صاحب کو ساری بات بتائی، جی میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا۔ پیر صاحب نے کہا میں جلدی میں ہوں، ذرا کام جا رہا ہوں، لیکن چل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسے اپنے کمرہ خاص میں ٹھہرایا اور کہا کہ میں تیرے والد کو بلاتا ہوں، پوچھتا ہوں تجھے گھر سے کیوں نکالا ہے، روٹی کی وجہ سے تجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ اب اسے اس اپنے کمرہ خاص میں نکالا، اتفاقاً پیر صاحب رات کو واپس نہ آئے، تو یہ بچہ چونکہ پیر صاحب کمرہ تھا، ہر بندہ نہیں جاتا تھا، تو یہ عثمان پاشا وہاں پہ اکیلا ٹھہرا، وہاں پہ اس نے رات گزاری۔ جب رات کی تنہائیاں آ گئیں تو اس نے دیکھا، جب لیٹنے لگا تو اس نے دیکھا کہ قرآن پاک کا نسخہ، قرآن مجید وہاں پہ رکھا ہوا ہے، تو کمرے میں قرآن پاک رکھا ہے۔ تو عثمان کے دل میں آیا کہ اگر میں یہاں پہ سوتا ہوں، حالانکہ قرآن پاک اوپر الماری میں اونچا رکھا ہوا ہے، اگر میں یہاں پہ سو جاتا ہوں تو جس کمرے میں قرآن پاک ہے اس میں اپنی ٹانگیں اور اپنے پاؤں کس طرح پھیلاؤں گا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو اس بچے نے ساری رات جاگ کے گزاری اور قرآن پاک کے ادب میں وہ نہ سویا، ٹھیک ہے، ساری رات جاگتا رہا، تو ادب قرآن میں وہ سویا نہ۔ آپ دیکھیں کہ غربت کا عالم کیا ہے اور ادب کا عالم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر نوازتا ہے۔ تو پیر صاحب واپس آئے، جب پیر صاحب کی آنکھ لگ گئی، دوسرے دن کی بات ہے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کے خواب میں تشریف لائے وہ پیر صاحب، انہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا نام لے کے انہیں فرمایا کہ عثمان پاشا کو یہ بتا دینا کہ تو نے اللہ کے کلام کا ادب کیا ہے اور ساری رات تو جاگا ہے، تو نے اس کا ادب کیا قرآن پاک کا، تو اس ادب کی بنا پہ ہم نے تجھے روح زمین کی سلطنت عطا فرما دی ہے، ٹھیک ہے، پوری زمین کا تجھے بادشاہ بنا دیا ہے۔ اب اس طرح ہوا کہ وہ غریب بچہ جس کا تصور بھی نہیں، یعنی کھانے پینے کے لیے بھی کوئی چیز موجود نہیں تھی، وہ بچہ پورے جو ہے روح زمین پر جتنے بھی اسلامی ملک ہیں سب کا بادشاہ اور خلیفہ بنا، اور یہ پھر سلسلہ نسلوں میں چلا، اور 600 سال تک اس کی بادشاہی جو ہے ان کی نسل میں رہی، تو ایک ادب کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہاں سے چلی تھی کہ بادب با نصیب بے ادب بے نصیب، جس کے دل میں ادب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مرتبہ عطا فرما دیتا ہے، کوئی نہ کوئی مقام عطا فرما دیتا ہے، دین دنیا عطا فرماتا ہے، اور بے ادبی انسان کو وہ جس مقام پہ ہو تو اس مقام سے بھی گرا دیتی ہے۔ تو کعبۃ اللہ شریف کے متعلق یہی ہے کہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ فرما دیا ہے کہ دنیا سے اٹھ جانے سے پہلے ان کے تمام گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، چونکہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کیا ہے۔ تو بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ان سے گناہ ان سے بھی ہوتے تھے، غلطیاں ہوتی تھیں، انسان تھے، لیکن اللہ انہیں توفیق کی فوراً توفیق عطا فرماتا تھا۔ تو ایک صحابی تھے، وہ کسی قبیلے میں نبی پاک علیہ السلام نے انہیں جو ہے امام لگا دیا، مسجد میں امام بھیج دیا، تو وہ وہاں پہ امامت فرماتے تھے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے کعبہ شریف کی طرف تھوک دیا، ٹھیک ہے نا، تو کعبہ شریف کی طرف تھوکا تو ظاہر نبی پاک علیہ السلام کی جتنی بڑی شخصیت ہوگی تو اس سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ غلطی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی سی غلطی ہو تو وہ بڑی شمار ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا تو صحابہ کرام تو یہ چیز گوارا نہیں کر سکتے تھے، تو وہ بھول کے تھوک کے تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ کو یعنی غصہ آ گیا اور آپ جلال میں آ گئے، آپ نے انہیں معزول فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں کعبہ شریف کا ادب نہیں وہ امامت کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہیں معزول کر دیا۔ تو یہ
لازمی طور پہ انہوں نے بعد میں توبہ کی ہوگی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں توبہ کی ہوگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن انہیں امامت سے معزول کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ واقعہ بھی ہمارے لیے قابل عبرت ہے۔ تو اس لیے بیت اللہ شریف کی جتنی بھی تعظیم ہو، اور پھر بیت اللہ شریف کی فرع جو ہیں وہ مساجد ہیں، یعنی مسجد جو ہے وہ اس کی فرع ہے۔ فرع سے مراد یہ ہے کہ ایک درخت ہوتا ہے نا، تو اس کی شاخیں جو ہوتی ہیں 7 شاخیں لگتی ہیں، تو بیت اللہ شریف درخت کا تنا ہے، مین جو درخت ہے، ٹھیک ہے، تو آگے شاخیں یہ مسجدیں ہیں، اس کی شاخیں یہ اسی کا حصہ ہیں۔ تو ہمیں مسجدوں کا بھی جتنا بھی احترام ہوتا ہے دل میں، تو انسان جتنا اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا، اس کی خاطر مسجد کا احترام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس پہ دنیا میں کرم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔